اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان جاری ہے۔ آپ سن چکے مصر میں کس طرح کے عذاب آئے، پورا مصر کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، پورے مصر میں اندھیرا آ گیا، پورے مصر میں آگ کی بارش ہو گئی، ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا پورے مصر میں، پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ ہر دفعہ کیا ہوتا تھا؟ فرعون وعدے کرتا تھا، پھر اس کے وعدے کرنے کے نتیجے میں عذاب ٹل جاتا تھا اور پھر فرعون دوبارہ مکر جاتا تھا۔ اب جب یہ کلم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ مینڈکوں کا عذاب اور یہ سب، مینڈک کے عذاب کے خاتمے کے بعد، کیونکہ اس نے اسی کمٹمنٹ پر وہ عذاب ختم ہوا تھا نا کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے موسیٰ، آپ بس یہ عذاب ختم کروا دیجیے۔ عذاب ختم ہو گیا۔ مینڈک کے عذاب کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر دربار لگا، اور اب ظاہر دیکھنا تھا کہ اب کیا کرتا ہے۔ اتنی مس کمٹمنٹس کر چکا ہے، اب اپنی بات پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہیں پہ کل بات روکی تھی۔ اب انتظار تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا پروانہ پہ دستخط کرے گا فرعون، مطالبہ یہ تھا نا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور ایمان لاؤ۔ پھر دربار لگا، پھر فرعون بیٹھا، پھر درباری کھڑے ہوئے، پھر یہی تجویز دی گئی کہ بھائی ایک جادوگر کے پاس ایک حد تک جادو ہوتے ہیں، اب نہیں چلنے والا جادو، اس لیے اس آزادی کے حکم کو اب لٹکا دو، چھوڑ دو۔ ایک بار پھر مس کمٹمنٹ، آپ دیکھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ کتنی مرتبہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی، وعدہ کر کے وعدہ خلافی، ایک بار پھر مس کمٹمنٹ کی۔ اب جب انہوں نے مس کمٹمنٹ کی، ادھر انہوں نے بد عہدی کی، دوبارہ سے عذاب نازل شروع ہوئے۔ اب کی دفعہ نوعیت کیا تھی؟ پہلے کی نوعیت کے عذاب آپ سن چکے، اب جیسے ہی انہوں نے پھر سے مس کمٹمنٹ کی، ادھر آسمان سے مکھیوں نے ان پر حملہ کیا، پھر جوؤں نے ان پر حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ کوئی جانور بچا نہ کہ کوئی انسان بڑی تعداد میں متاثر ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے ارد گرد جالی نما چیزیں پہن کر اپنے آپ کو بچانا چاہا لیکن نہیں بچا سکے۔ مصر میں تباہی اور بربادی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، یہاں سے داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ اب پھر فرعون کا دربار لگا، اب پھر دیکھا جانا تھا کہ اب یہ اپنی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب کی دفعہ نہ صرف یہ کہ فرعون نے بات نہیں مانی، بلکہ ایک اعلان کیا، اہم اعلان۔ کیا اعلان کیا؟ جہاں سے داستان نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، جہاں موجود ہو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ اب یہ صورتحال ایک نیا رخ اختیار کر گئی۔ اب سے پہلے فرعون وعدہ کر رہا تھا، وعدہ خلافی کر رہا تھا، اب اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں سٹینڈنگ آرڈرز جاری ہو گئے، قتل کر دیا جائے موسیٰ علیہ السلام، جان لے لی جائے۔ اب فرعون کی یعنی اسٹریٹجی میں، اس کی حکمت عملی میں تبدیلی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ بالکل صورتحال تبدیل ہو رہی ہے کہ اچانک، ایک تو یہ اٹسیلف اتنی بڑی تبدیلی، لیکن آگے جو ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے۔ اب جو اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے۔ یہاں فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے منصوبے بن رہے ہیں کہ اچانک اسی دربار میں کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا، خاص طور پر فرعون کو ہلا کے رکھ دیا۔ یعنی فرعون کے دربار میں وہ ہو گیا جس کا فرعون کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں، قرآن کی ایک پوری سورہ اس واقعے کے عنوان پر ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ مومن، سورہ مومنون نہیں، سورہ مومن، جس کی اگر آپ موقع ملے سورہ مومن کی آیت نمبر 28 سے آگے اس پورے واقعے کا تذکرہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، جو کہ فرعون کے دربار میں ہوا۔ کیا ہوا؟ دربار فرعون لگا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ اچانک فرعون کے دربار میں ایک بہت بڑا سردار کھڑا ہوا۔ بھئی یہ فرعون ہے، بادشاہ ہے، طاقتور ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنا سب سے بڑا دشمن، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ خدا کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ اس کے اپنے دربار میں اس کا اپنا ایک بہت بڑا سردار کھڑا ہوا اور فرعون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فرعون تم موسیٰ سے نہیں، موسیٰ کے رب سے لڑ رہے ہو اور تمہاری اس رب کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ صرف فرعون کے دربار میں ایک شخص نہیں ہے، یہ فرعون کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ تو آپ سوچئے فرعون کے دربار میں، فرعون کے خاندان کا ان ٹینس حالات میں ایک شخص فرعون کے خاندان کا فرعون کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید نے باقاعدہ یہ ڈائیلاگ بتایا ہے کہ اس شخص نے کیا کہا۔ قرآن مجید نے اس شخص کے لیے ایک نام استعمال کیا ہے، اس شخص کو کہا مومن آل فرعون،
مومن آل فرعون کہا اس شخص کو. قرآن مجید کی آیات کا آپ ترجمہ اور مفہوم سنیے، جس سے داستان خود ہی آگے بڑھ جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا. فرعون، اب یہ آیات کا ترجمہ اور مفہوم ہے. فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو ابھی تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، بولا تم ایک شخص کو، فرعون تم ایک شخص کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے. اے میری قوم، آج تو تمہیں سلطنت حاصل ہے کہ زمین پر تمہارا راج ہے، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ جواب دیا فرعون نے، جس کو قرآن نے بتایا. فرعون نے کہا میں تو وہی کہوں گا جسے میں درست سمجھتا ہوں. اس شخص نے جواب دیا اور بتایا قرآن نے. وہ شخص بولا مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی قوم نوح کی طرح، مجھے ڈر ہے کہ ہم پر بھی قوم عاد کی طرح، مجھے خدشہ ہے کہ سب پر قوم سمود کی طرح کا عذاب نہ آ جائے. فرعون کے دربار میں ڈائلاگ ہو رہا ہے، گویا دربار میں ایک خاموشی ہوگی، ایک سناٹا ہوگا. لوگ پریشان کے ساتھ ساتھ پریشان سے زیادہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اندر سے بغاوت ہے نا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اثر تو کر گیا تھا اس شخص پہ. قرآن نے کہا ایمان چھپائے بیٹھا تھا اب تک یہ شخص. جب قتل کے احکامات جاری ہو گئے تب یہ بولا. جب یہ سارا ڈائلاگ ہو گیا، فرعون نے کیا کیا؟ یہ اپنے وزیر سے کہتا ہے یا حامان، حامان کو مخاطب کر کے کہتا ہے. اب آپ اس کی رعونت دیکھیے، یہاں یہ بات چیت چل رہی ہے اور وہ کہتا ہے حامان ایسا کرو کہ ذرا میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بناؤ، میرے لیے بہت ایک اونچی عمارت بناؤ. کیوں؟ یہ بھی تو کچھ اور، یہ دربار میں تو کوئی اور بات ہو رہی ہے، یہ اونچی عمارت بنانے کی بات کیوں کر رہا ہے فرعون؟ ایسا کرو میرے لیے اونچی عمارت بناؤ، میں ذرا اس عمارت میں چڑھ کے میں ذرا جھانک کے موسیٰ کے خدا کو دیکھ تو لوں. کیا کہاں ہے؟ آپ اس کی رونت دیکھ رہے ہیں، طنز دیکھ رہے ہیں. ایسا کرو میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ تو سکوں. بس یہ وہ مرحلہ تھا. یعنی اس کے بعد مزید بھی کچھ باتیں ہوئی. بہرحال اس شخص نے یہ کہہ کر اپنی گفتگو تمام کی کہ یاد رکھنا ان قریب تم لوگ میری یہ ساری باتیں یاد کرو گے. اس کے بعد اس شخص نے وہ جملہ کہا جو کہ قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے. اس شخص نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آپ نے آیت بہت جگہ پر دیکھی ہوگی. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. یہاں کہہ کر، یہ بات کہہ کر اس شخص نے اپنی بات تمام کی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اب کیا ہوتا ہے؟ اب کہانی میں ایک نیا موڑ ہے. فرعون کے دربار کے اندر یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے، عذاب سارے آ چکے ہیں. مطالبہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو آزاد کرو. مطالبے میں فرعون نے صاف نہ کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اس مرحلے پر بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ اب ہم مصر چھوڑ رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ساری داستان. اب بنی اسرائیل اب ہم مصر چھوڑ رہے ہیں. تو فرعون کے پے در پے فرعون سے پہلے مطالبہ کیا گیا بنی اسرائیل کو آزاد کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو. نہیں کیا، عذاب آیا. پھر مکرا، پھر یہ سارے کے سارے ایکشن ریپلیس ہوتے رہے. بالآخر اب فرعون سے نہیں پوچھا جا رہا، اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل رہے ہیں. تو بنی اسرائیل اس سارے معاملے کو یہیں چھوڑ کر مصر سے روانہ ہو رہے ہیں. پوری قوم روانہ ہو رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں پہنچیں گے؟ فرعون کیا کرے گا؟ کیا فرعون جانے دے گا؟ یہ سب کیا معاملہ ہوگا؟ کل عرض کریں گے.